السلام علیکم، کیسے ہیں میری یوٹیوب فیملی کے بہن بھائی؟ اور آج میں لے کر حاضر ہوئی ہوں انسان اور زمین کی حکومت قسط نمبر 20۔ آخری قسط نمبر 20 میں کیا ہے، کیا کیا چیزیں بتائی گئی ہیں، کیا کیا واقعات ہیں، تو میرے ساتھ جڑے رہیے گا اینڈ تک اور بتائیے گا کہ یہ قسط آپ کو کیسی لگی، اور پچھلی قسط کے بارے میں بھی بتائیے گا۔ آپ لوگ اچھا سا کمنٹ کیجیے گا کہ آپ کو یہ میری قسطیں کیسی لگ رہی ہیں۔ تو اب شروع کرتے ہیں۔ پہلے ایک قرآن پاک کی آیت ہے، اس کا ترجمہ میں پہلے پیش کرتی ہوں، پھر اس کے بعد اس کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گی۔ بھلا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو اس غرور کے سبب سے کہ خدا اس کو سلطنت بخشی تھی، ابراہیم علیہ السلام سے پروردگار کے بارے میں جھگڑنے لگا۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرے پروردگار تو وہ ہے جو جلاتا اور مارتا ہے، وہ بولا کہ جلا اور مار تو میں بھی سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا یعنی کہ فرمایا، خدا تو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، آپ اسے مغرب سے نکال دیجئے۔ یہ بات سن کر کافر حیران رہ گئے، اور خدا بے انصافوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہ تو تھی آیت کا ترجمہ۔ اب اس کی تفصیل کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیسے آگ میں پھینکا گیا۔ یہ آپ قسط نمبر 19 میں سن چکے ہیں، اب یہ 20 قسط میں آپ کو بتاتی ہوں۔ بعد 40 دن کے یعنی کہ 40 دن بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کی آگ سے باہر نکلے اور نمرود کے دربار میں پہنچے اور اسے حق کو قبول کر لینے کی دعوت دی۔ ابھی بھی وقت ہے، اللہ سے ڈر جاؤ، اس کی طرف آ جاؤ۔ تب نمرود نے پوچھا تیرا رب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ میرا رب وہ ہے جس نے مجھے تمام انسانوں، پرند، زمین، آسمان، ان میں موجود ہر چیز کو بنایا ہے، اور وہ انہیں عنقریب مار کر پتھر بنانے والا ہے۔ تب اس نے پوچھا اے ابراہیم بتا تو تیرا رب کیا کیا کر سکتا ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرا رب تو وہ ہے جو زندگی دیتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اس نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، اور 2 قیدیوں کو بلوایا جن میں سے ایک رہائی پا چکا تھا جبکہ دوسرے کو موت کی سزا ہو چکی تھی۔ اس نمرود نے رہائی پانے والے کو قتل کروا دیا اور جسے موت کی سزا دی تھی اسے آزاد کر دیا، اور کہا دیکھو میں زندگی اور موت بھی دے سکتا ہوں۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھے کہ ایسے تو یہ خرابی پیدا کرے گا، سو ایک ٹھوس دلیل دی۔ فرمایا کہ میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے طلوع کر کے مغرب میں غروب کرتا ہے، سو اگر تم سچے ہو تو اس کے برعکس کر کے دکھاؤ، مغرب سے سورج کو طلوع کر کے مشرق میں غروب کر کے دکھاؤ۔ اگر ایسا کر سکتے ہو تب وہ لاجواب ہوا اور چپ ہو گیا۔ بعد اس کے ابراہیم علیہ السلام وہاں سے نکلے، لوگوں کو حق کی دعوت دینے لگے۔ اسی دوران آپ کا نکاح آپ کی چچا زاد حضرت سارہ سے ہو گیا۔ بعد اس کے نمرود نے اللہ سے جنگ کرنے کا اعلان کیا اور کہا میں اس رب کو جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رب ہے اور آسمانوں میں رہتا ہے، نعوذ باللہ اسے قتل کر دوں گا اور ساری بادشاہت اس کی چھین لوں گا۔ اس لیے اس نے ایک ایسی بڑی فصیل بنانے کا حکم دیا جس پر چڑھ کر وہ تیر کمان سے اللہ کو مارنے کا فیصلہ رکھتا تھا، لیکن جب وہ فصیل ایک حد سے بڑھی تو اللہ کے حکم سے گر کر زمین بوس ہو گئی۔ پھر وہ ایک ایسے بڑے پرندے پر بیٹھا جس کے بارے میں ہے کہ وہ چیل کی مانند تھا، اس کے بڑے بڑے پر تھے، وہ تیر کمان کے ساتھ لیا اور اڑا کہ آسمانوں کے رب کو ماروں گا۔ لیکن جب پرندہ ایک حد تک اوپر گیا تو سورج کی گرمی اور تپش سے نیچے آ گیا۔ تب اللہ نے اس کی طرف ایک فرشتے کو بھیجا، اس نے اسے اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی لیکن وہ نہ مانا۔ پھر دوسری مرتبہ بھی فرشتے نے اسے دعوت دی اور اللہ کے خوف سے ڈرایا لیکن وہ سرکش نہ مانا۔ جب تیسری دفعہ پھر دعوت دی تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ تم اپنے لشکر تیار کرو اور میں اپنا لشکر تیار کرتا ہوں اور مجھ سے جنگ کرو۔ تب فرشتہ واپس ہوا اور اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا وہ ہجرت کر جائیں یہاں سے۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ اور بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو اور چند لوگوں کو جو ایمان لائے تھے ساتھ لے کر وہاں سے مصر کی طرف ہجرت فرما گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ آزر کے لیے بارگاہ ربوبیت میں التجا پیش کی
تو حکم ہوا اے ابراہیم کافروں کے بارے میں ہم سے کوئی سوال نہ کرو، بے شک ان کے واسطے سخت عذاب تیار ہے۔ بعد اس کے نمرود اپنا لاؤ السلام علیکم، کیسے ہیں سب دوست فرینڈ یوٹیوب فیملی؟ تو آج کا موضوع ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عنوان ہے بدر کی طرف روانگی۔ بدر کی طرف روانگی کیسے ہوئی، کیا ہوا اس میں؟ سب سے پہلے جو چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کے بٹن کو کلک کیجیے تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو شروع کرتے ہیں بدر کی طرف روانگی۔ روحا کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو گننے کا حکم دیا۔ گننے پر معلوم ہوا مجاہدین کی تعداد 313 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر خوش ہوئے اور فرمایا یہ وہی تعداد ہے جو طالوت کے ساتھیوں کی تھی جو ان کے ساتھ نہر تک پہنچے تھے۔ طالوت بنی اسرائیل کے ایک نیک مجاہد بادشاہ تھے۔ ان کی قیادت میں 313 مسلمانوں نے جالوت نامی کافر بادشاہ کو فوج کو شکست دی تھی۔ لشکر میں گھوڑوں کی تعداد صرف 5 تھی، اونٹ 70 کے قریب تھے، اس لیے ایک اونٹ 3 یا 4 آدمیوں کے حصے میں دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں جو اونٹ آیا اس میں 2 اور ساتھی بھی شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ پر اپنی باری کے حساب سے سوار ہوتے اور ساتھیوں کی باری باری انہیں سوار ہونے کا حکم دیتے، اگرچہ وہ اپنی باری بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دینے کی خواہش ظاہر کرتے۔ وہ کہتے اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار رہیں، ہم پیدل چل لیں گے۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دونوں پیدل چلنے میں مجھ سے زیادہ مضبوط نہیں ہو اور نہ ہی میں تمہارے مقابلے میں اس کی رحمت سے بے نیاز ہوں، یعنی میں بھی تم دونوں کی طرح اجر کا خواہش مند ہوں۔ روحا کے مقام پر ایک اونٹ تھک کر بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے تو پتہ چلا اونٹ تھک کر بیٹھ گیا ہے، اٹھ نہیں رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ پانی لیا، اس سے کلی کی، کلی والا پانی اونٹ والے کے برتن میں ڈالا اور اس کے منہ میں ڈال دیا۔ اونٹ فوراً اٹھ کھڑا ہوا، پھر اس قدر تیز چلا کہ لشکر کے ساتھ جا ملا، اس پر تھکاوٹ کے کوئی آثار باقی نہ تھے۔ اس غزوہ کے موقع پر حضور اکرم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو وہ مدینہ منورہ ہی میں ٹھہرنے کا حکم فرمایا۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ ان کی زوجہ محترمہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا بیمار تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے فرمایا تمہیں یہاں ٹھہرنے کا بھی اجر ملے گا اور جہاد کرنے کا اجر بھی ملے گا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو اپنی قائم مقام بنایا۔ طلحہ بن عبید اور سعید بن زید رضی اللہ عنہ کو جاسوسی کی ذمہ داری سونپی تاکہ دونوں لشکر سے آگے جا کر قریش کی تجارتی قافلے کی خبر لائیں۔ جشن میں گئی اور نبی ان کو کریم بھی صلی ساتھ اللہ چلنے علیہ کو کہا وسلم تو نے حضرت انہیں ابراہیم علیہ السلام نے سے ہی اسلام کی روانہ جانب دیکھ کر فرما فرمایا تھا کہ روحا کے میں مقام پر بیمار اسلامی ہوں لشکر کے کیونکہ آگے وہ روانہ جانا ہوا۔ چاہتے تھے ارک اور قوم کے زبیہ چلے جانے کے زبیہ بعد کے مقام پر ایک دیہاتی ملا تھی۔ اس سے دشمن کے بارے میں کچھ معلوم نہ ہو سکا۔ اب لشکر پھر آگے بڑھا، اس طرح اسلامی لشکر زعفران کی وادی تک پہنچ گیا۔ اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ قریش مکہ ایک لشکر لے کر اپنے قافلے کو پہنچانے کے لیے مکہ سے کوچ کر چکے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اطلاع ملنے پر تمام لشکر کو ایک جگہ جمع فرمایا اور ان سے مشورہ کیا کیونکہ مدینہ منورہ سے مسلمان صرف ایک تجارتی قافلے کو روکنے کے لیے روانہ ہوئے تھے، کسی باقاعدہ لشکر کے مقابلے کے لیے نہیں نکلے تھے۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے باری باری اپنی اپنی رائے دی۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے اللہ کے رسول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے، اس کے مطابق عمل فرمائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کی قسم ہم اس طرح نہیں کہیں گے جس طرح موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے کہا تھا، آپ اور آپ کا رب جا کر لڑ لیجئے، ہم تو یہی بیٹھے ہیں، بلکہ ہم تو پیچھے اور دائیں بائیں لڑیں گے، آخر دم تک لڑیں گے۔ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کی تقریر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک روشن ہو گیا
سارہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے. حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی تقاریر کی. ان کی تقاریر کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان ساری حضرات کی طرف دیکھا, کیونکہ ابھی تک ان میں سے کوئی کھڑا نہیں ہوا تھا. آپ انصاری بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ سمجھ گئے. چنانچہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے اور عرض کیا, اے اللہ کے رسول, شاید آپ کا اشارہ ہماری طرف ہے. تو عرض ہے, ہم ایمان لا چکے ہیں, آپ کی تصدیق کر چکے ہیں, گواہی دے چکے ہیں, ہر حال میں ہم آپ کا حکم مانیں گے, جیسے شیطان کریں گے. آپ کی تقریر سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خوشی کے آثار ظاہر ختم ہوئی. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اب اٹھو, کوچ کرو, تمہارے لیے خوشخبری ہے. اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ وہ ہمیں پتہ دے گا. معافی ملنے پر سبحان اللہ. لیکن زعفران کی وادی سے روانہ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے مقام پر پہنچے. اس وقت تک قریش پورا لشکر بھی بدر کے قریب پہنچ چکا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قریش کے لشکر کی خبریں معلوم کرنے کے لیے بھیجا, اور انہیں دو مشکی پانی بھرنے والے ملے. وہ قریشی چاہے تو تجھے لشکر کے مشکی تھے, یعنی کہ دوسرے لشکر کے تھے. ان دونوں سے لشکر کے بارے میں کافی معلومات حاصل ہوئی. انہوں نے لشکر میں شامل بڑے بڑے سرداروں کے نام بھی بتا دیے. اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا صحابہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا, مکہ نے اپنا دل اور جگر نکال کر تمہارے مقابلے کے لیے بھیجے ہیں, یعنی اپنے تمام معزز اور بڑے بڑے لوگ بھیج دیے ہیں. اس دوران ابو سفیان رضی اللہ عنہ کا قافلہ کے شکرانے میں راستہ بدل چکے تھے. تمہیں دیتا ہوں جو جب اس قافلے کو بچانے کے لیے جو لشکر آیا تھا, اس سے اسلامی لشکر کا آمنا سامنا ہو گیا. ادھر ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ قافلہ تو اب بچ گیا ہے, والدہ محترمہ, لیکن انہوں نے ابو جہل کو پیغام بھیجا کہ واپس مکہ کی طرف لوٹ چلو, کیونکہ ہم اسلامی لشکر سے بچ کر نکل آئے ہیں. لیکن ابو جہل نے واپس جانے سے انکار کر دیا. قریشی لشکر نے بدر کے مقام پر اس جگہ پڑاؤ ڈالا جس جگہ جو پانی نزدیک تھا. دوسری طرف اسلامی لشکر نے جس جگہ پڑاؤ ڈالا, پانی وہاں سے فاصلے پر تھا. اس سے مسلمانوں کو پریشانی ہوئی. تب اللہ تعالیٰ نے وہاں بارش برسا دی اور ان کی پانی کی تکلیف رفع ہو گئی, جبکہ اس بارش کی وجہ سے کافی پریشان ہو گئے اور اپنے پڑاؤ سے نکلنے کے قابل نہ رہے. مطلب یہ کہ بارش مسلمانوں کی زحمت اور کافروں کے لیے زحمت ثابت ہوئی. صبح ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگوں نماز کے لیے تیار ہو جاؤ. چنانچہ صبح کی نماز ادا کی گئی. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خطبہ دیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, پذیر ہو گئے, میں تمہیں ایسی بات کے لیے ابھارتا ہوں جس کے لیے تمہیں اللہ نے ابھارا ہے. تنگی اور سختی کے موقع پر صبر کرنے سے اللہ تعالیٰ تمام تکالیف سے بچا لیتا ہے اور تمام غموں سے نجات عطا فرماتا ہے. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو لے کر آگے بڑھے اور قریش سے پانی کے قریب پہنچ گئے. مقام بدر پر پانی کا چشمہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں ڈوبتے دیکھ کر حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا, اے اللہ کے رسول, کیا کے لیے یہ جگہ مناسب نہیں ہے کہ میں اس علاقے سے اچھی طرح واقف ہوں. آپ وہاں پڑاؤ ڈالیں جو دشمن کے پانی سے قریب ترین ہو. ہم وہاں ایک حوض بنا کر پانی اس میں جمع کر لیں گے. اس طرح ہمارے پاس پینے کا پانی ہوگا. ہم پانی کے دوسرے گڑھے اور چشمے پاٹ دیں گے. اس طرح دشمن کو پانی نہیں ملے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو بہت پسند فرمایا. ایک روایت کے مطابق اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کا پیغام لائے اور بتایا. حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے بہت عمدہ ہے. اس رائے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کو لے کر آگے بڑھ گئے اور اس چشمے پر آگے جو اس جگہ سے زیادہ قریب تک تھا جہاں قریش نے پڑاؤ ڈالا تھا. مسلمانوں نے یہاں قیام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوسرے گھڑے بیت المقدس بھرنے کا حکم دیا. تو یہ تھا آج کا ٹاپک. نے بڑے احترام سے بدر کی طرف روانگی کا ٹاپک بال کیا. اور آپ کو پسند آیا ہوگا. اگر پسند آیا تو اچھا سا کمنٹ ضرور کیجیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. حضرت ابراہیم علیہ السلام
نے اللہ سے پاک باز اولاد کی دعا کی تو اللہ نے انہیں خوشخبری سنائی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت المقدس میں رہتے 20 سال ہو گئے تو حضرت سارہ علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا، اللہ نے مجھے اولاد سے محروم رکھا ہے، آپ میری لونڈی حضرت ہاجرہ کے پاس جائیں، شاید اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے اولاد عطا فرمائیں اور خود ہاجرہ سے نکاح کر لیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بی بی ہاجرہ کے پاس گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشی کی نوید سنا دی اور امید سے ہو گئیں۔ اہل کتاب کے کہتے ہیں کہ جب وہ حضرت ہاجرہ امید سے ہوئیں تو حضرت سارہ کو حقیر جانے لگیں، ان سے اولاد نہیں ہو سکتی اور عورت تو مکمل ہی تب ہوتی ہے جب وہ ماں بنے۔ یہ مفسرین نے بتایا ہوا ہے۔ حضرت سارہ کو غیرت آئی، انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شکایت کی، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جو چاہو کرو۔ تب حضرت سارہ علیہ السلام نے عہد کیا کہ وہ ہاجرہ کے جسم کا کوئی حصہ چھید دیں گی۔ حضرت ہاجرہ ڈر کر وہاں سے بھاگیں اور ایک چشمے کے پاس پہنچیں تو وہاں انہیں ایک فرشتہ ملا۔ اس نے ان سے کہا، خوف نہ کر، تیرے ہاں جو بیٹا پیدا ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ اس میں بہت خیر و برکت فرمائے گا۔ اس نے انہیں واپس جانے کا حکم دیا اور خوشخبری دی کہ انہیں کے ہاں بیٹا پیدا ہوگا اور اس کا نام اسماعیل ہوگا، اس کا ہاتھ سب پر ہوگا، سب کے ہاتھ اس کے ہاتھ میں ہوں گے۔ حضرت ہاجر نے اس بات پر اللہ کا شکر ادا کیا اور گھر واپس آئیں۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دونوں حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ کی صلح کروائی تو حضرت سارہ نے پوچھا کہ پھر میری قسم کا کیا ہوگا؟ تب آپ نے فرمایا، تم ہاجرہ کے کان چھید دو اور اس طرح تمہاری قسم بھی رہ جائے گی۔ تب سے عورتوں کے کان چھدوانے کا طریقہ بھی چلا۔ اب واللہ عالم یہ کیا ہے، لیکن اللہ کا کافی اس میں نام ہے۔ تو ابھی قسط جاری ہے، یہ قسط نمبر 20 آپ کو کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا، اچھا سا کمنٹ کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، جو چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔